کہ یہ ترمیم ہماری ہے یا یہ ترمیم ملک کے مفاد میں لائی جانی ضروری تھی۔ وہ بے وقوفیاں کرتے ہیں کہ جی وہ ان سے NRO مانگتا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اس نے آپ کی ترامیم کے مسودے کو پھاڑ دیا، بوٹوں کے نیچے آئین کو روندا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، آج 20 اکتوبر ہے۔ سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور بڑی لمبی چوڑی تقریریں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرف اگر نظر اٹھا کے دیکھیں تو اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے 2 سینیٹر، ایک خاتون اور دوسرے مرد، وہ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ سنگینوں کا سایہ ان کے سروں پہ ہے اور اسی سنگینوں کی چھاؤں میں وہ قانون سازی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے تو یوں لگا کہ وہ شاید حبیب جالب کا تھا کہ رقص زنجیر پہن کے بھی کیا جاتا ہے، تو پھر ایک داستان تھی۔ بیچارے اب ان کی ووٹ گنے جائیں گے، تولے تو جائیں گے ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوری نظام ایک ایسا نظام ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو یہاں تو اس طریقے سے اور بھی ممبر جو کنٹرول میں ان کے ہیں وہ آ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ اختر مینگل نے کہا میں پارلیمنٹ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے بھی روکوں گا کہ ہم نے آپ کو سینیٹر بنایا ہے، لیکن وہ چور دروازوں سے سینٹ کے اندر وہ آگے ہیں۔ اسی لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان MLAs کو، ان سینیٹر حضرات کو جو ان مشکل راہوں سے چل کے بھی انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ اور اس کو مجھے ایک ملک کا ایک بندہ بتا دے کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ کس کی ہے؟ بلاول زرداری بھٹو کی ہے؟ میاں نواز شریف کی ہے؟ میاں شہباز شریف کی ہے؟ حتیٰ کہ کیا یہ مولانا فضل الرحمان کی ہے؟ عمران خان کی ہے؟ یہ ترمیم کس کی ہے؟ ہر آدمی کہے گا کہ یہ عسکری طاقتوں کا حکم ہے۔ بعد میں تو آصف خواجہ حافظ بھی کہتا ہے کہ تمام جرنیل بیٹھ کے
ہم سے قانون بنوا رہے تھے، بعد میں تو باتیں یہ کہیں گے کہ ہم سے زبردستی یہ ترمیم کرائی گئی، لیکن اس وقت چونکہ اقتدار ہے سامنے، انہی کے اشاروں پہ یہ پتلی کی طرح ناچ رہے ہیں۔ یہ جب کوئی پاکستان کا ایک بندہ بھی نہیں کہتا، خیر جتنا بھی مسلم لیگ کے اندر بیٹھا ہو اور جب سے ناراضگی ہو، بغض ہو، حسد ہو عمران خان سے، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ترمیم ہماری ہے یا یہ ترمیم ملک کے مفاد میں لائی جانی ضروری تھی۔ چلے چھوڑیں ملک کے مفاد میں تھی یا نہیں تھی، یہ کہہ دیں کہ ہم لے کے آئے، تو قانون دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ آپ کے ملک کا قانون اور آئین کون دیتا ہے؟ کون اس میں ترمیمیں کراتا ہے؟ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں، پاکستان کے لوگوں کے نمائندے بھی نہیں ہیں، کوئی سیاسی پارٹی بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو لا گیورز ہیں وہ صرف اور صرف قانون پیدا ہوتا ہے گولی سے، لاٹھی سے، سنگینوں سے، وہ قانون بن رہا ہے اس ملک کے اندر۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کو بہتر کرا لیا ہوگا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد یہی ہے کہ یہ طے کرو پاکستان کے لوگوں، ڈسائڈ، یہ تسلیم کرو، سر خم تسلیم کرو کہ قانون دینے کا حق عوام کا نہیں ہے، قانون دینے کا حق ہماری عسکری قیادت کا ہے۔ یہ بات صرف وہ منانا چاہتے ہیں، ہم ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ عمران خان ہیرو ہے اور صدیوں تک رہے گا۔ میں میاں نواز شریف کے ساتھ بھی چلا ہوں، ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ قانون ہم دیں گے، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، قانون ہم دیں گے، نہیں مانتے تو گھر جاؤ، جیلوں میں جاؤ، قانون ہم نے دینا ہے۔ تو وہ نواز شریف نے بھی کوشش کر لی ہوگی، لیکن آج کل وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر، اب اس وقت وہ جہاز میں بیٹھے ہیں، لاہور سے اسلام آباد آ رہے ہیں، ہر ایک تیار بیٹھا ہے کہ آج یہ ہم ان کے احکامات کی تعمیل کر کے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہر ایک آدمی نے باہر کی فلائٹس پہ سیٹیں بک کرا لی ہیں۔ زرداری بھٹو آج شام کو چلا جائے گا دبئی، میاں صاحب آج نہیں تو کل اڑ کے چلے جائیں گے لندن، قاضی صاحب بھی نہ ان کا کوئی رستہ بنا، اب وہ تو بننا ہی نہیں ہے، قاضی صاحب کو تو بالکل مایوسی بھی ہوگی، بظاہر وہ اس کو گلہ بھی تو ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ہر چیز کی، میں نے تو اسپیشل سیٹیں ابھی تک نہیں دیں، میں رکاوٹ بنا، میں نے آپ کا الیکشن جو ہے ان کو سمبل نہیں دیا، جب ان کو سمبل نہیں ملا تو پھر
وہ پارٹی الیکشن بھی نہ لڑ سکتی۔ اب اگر عوام خود دھاندلی کر دیں ہمارے پروگرام کے اندر تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن بہرحال جب میں یہ کہتا تھا کہ قاضی صاحب اگر ان کو ایک لمحے کے لیے بھی موقع ملا اور آپ کی ضرورت نہ ہوئی، آپ کے فون کال بھی نہیں اٹھائیں گے، اب قاضی صاحب کر کے دیکھ لیں فون، جا کے اپنے دکھ درد کی کہانی سنائیں، جنرل ہمارے بھائی عاصم منیر کو سنائیں یا کسی اور کو سنائیں، کوئی بات ان کی سنے گا نہیں، کوئی فون بھی نہیں اٹھائے گا ان کو۔ تو یہ ایک وقتی چیزیں تھیں۔ اس مرحلے پہ عمران خان کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ صدیوں بعد یہ مواقع آئیں گے۔ اس نے تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کیسی بے وقوفیاں کرتے ہیں کہ جی وہ ان سے این آر او مانگتا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اس نے آپ کی ترامیم کے مسودے کو پھاڑ دیا، اپنی پارٹی کو لوگوں کو کہا کہ ہمارا کیا تعلق ہے، ہم نہیں اس کا حصہ بنیں گے۔ یہ کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی بہنوں بھی پکڑی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے بتایا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے، تو پکڑی ہوئی ہیں تو پکڑی رہے ہیں، میرا خاندان بھی نہیں جھکے گا۔ یہ پیغام اس شخص نے دیا۔ پھر مجھے جو ساری زندگی میں جو ہی موقع ملتا تھا عسکری کو کیا تم کے خلاف لڑنے کا، کوئی بس مجھے اشارہ کرے اور میں حاضر ہوتا تھا۔ تو آج اگر عمران خان اشارہ ہی نہیں کر رہا، عملی طور پر بتا رہا ہے کیا ہے ان عسکری قیادتوں کو اتار پھینکیں، قوانین بنانے کا حق، آئین بنانے کا حق، اس میں ترمیم کرنے کا حق عوام کا ہے، وہ عوام کو لے کے دیں، اس کے لیے ہم جنگ لڑیں، تو پھر میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں؟ چلیے مجھے آپ سارے بتا دیجیے، میری حیثیت کوئی نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، میں تو ایک وقت کے ساتھ چلا گیا، لیکن پھر بھی اس شاعر نے کہا تھا کہ میں گیا وقت نہیں کہ آ نہ سکوں، میں وہ گیا وقت نہیں ہوں، میں تو آ سکتا ہوں، وقت میں ہوں۔ وقت جو ہے اللہ کی ذات ہے، وہ وقت جاتا نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر، وقت کی قسم ہے۔ اللہ قسم اٹھاتا ہے وقت کی۔ اللہ کہتا ہے میں ہی وقت میں ہوں، زمانہ میں ہوں۔ تو وہ ہم بھی گئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہماری جو بھی نحیف سی آوازیں ہیں وہ نکلیں گی اور تمام حالات پہ چھا جائیں گی، لوگوں کو ضمیروں کو جگاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں کوئی بات کر کے تو دکھاؤ۔ یہ بات صحیح ہے جب میں تمام جرنیلوں کو کہتا ہوں کہ یہ لوٹ مار میں ملوث ہیں، سارے کے سارے کور کمانڈر، سارے آج جو بیٹھے ہیں، اندازہ کریں اربوں خربوں کے اندر، تو کیا وہ مجھے چھوڑیں گے؟ میں جب عمران خان نے اس وقت ان کا سہارا لیا تھا اقتدار کے لیے 2014 میں، تو میں نے کہا نہیں عمران خان نے، آپ خود پچھتاؤ گے کہ یہ ان کے کو بھی ساکھی کے طور پر بھی نہ لو، اقتدار تمہارے پاس آنے والا ہے، آپ اصولوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ ماضی نہیں ہیں بلکہ آپ
मुस्तकबिल है, और इमरान ने मुझसे एग्री नहीं किया था, तो फिर मैं सीट छोड़ दी थी। एक एक सीट का आज आपको समझ आ रही है कि एक एक सेनेटर, एक एक एमएनए, उसकी कदर कीमत क्या है। पैसों में भी अरबों रुपए से ज्यादा है। अमली तौर पे भी सारे पाकिस्तान के अंदर एक बोलने वाला एमएनए, वो तो वजीर आजम से बड़ा होता है, लेकिन मैं उस सीट को, चूंकि वो मैं इमरान खान के टिकट पे लड़ा था, वो सीट मेरी नहीं थी, वो सीट पार्टी की थी, वो मैंने फौरन वापस कर दी। उसके बाद मैं तो, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मैं तो कुछ हूँ भी नहीं, लेकिन मैं इसके बावजूद कुदरत ने मेरे साथ ये करम किया हुआ है। फारिज ज़दा मैं हूँ, दिल का अटैक मुझ पे हो गया था, सर्जरी मैं करा के बैठा हूँ, लेकिन कोई चीज़ मेरी रास्ते को रोक नहीं सकी। मेरा जो मंजिल है मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ और हासिल करके रहता हूँ। मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, मैं अपनी तमाम मेहनतों को, कोशिशों को इमरान खान के साथ लगाऊंगा। वो है सदियों तक, आने वाली सदियों तक का वो हीरो है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी आप कम है उनसे। मैंने कहा देखें, हर एक का अपना वक्त होता है। एक वक्त हमने भी जो हमारी ड्यूटी थी पूरी तरीके से करते रहे। अब ड्यूटी तो नहीं है, लेकिन जो ज़मीर है, जो सोच है, वो आज भी हमसे बात करा रहा है। लेकिन इमरान खान और आज फिर कहता हूँ, ये आप करारदाद तकरीरें जो आप सुन रहे हैं, ये तो एक सुनी सुनाई बातें हैं। उसमें और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये हैं खुद है ही नहीं। ये जो आवाज़ें अभी मंजूर कर दिया, नाम मंजूर कर दिया, ये सब ख़त्म हो जाएगी। ये तो जो हुक्म है उस हुक्म की तामील में आगे जाके ये करेंगे, लेकिन इन्होंने आइन की हैसियत को फिर मिटा डाला है। बूटों के नीचे आइन को रौंदा जा रहा है, कानून को रौंदा जा रहा है। यही ब्रूट मेजॉरिटी क्या होती है? ब्रूट मेजॉरिटी का मतलब है बूट मेजॉरिटी। यहाँ पे है वो बूट मेजॉरिटी। तो बूट मेजॉरिटी को हम सलाम नहीं करते, हम उसके खिलाफ हैं। हम ये कोई कहे कि वो बूट आउट करेंगे, वो करते रहे बूट आउट, अब वो आइन को भी बूट आउट कर रहे हैं। तो ये बूट वाले सुन ले कि पाकिस्तान के लोग बेदार हो चुके हैं और इमरान खान ने उनको वाज़ेह समत भी दे दी है, डायरेक्शन दे दी है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर अवाम का कानून, अवाम का आइन नाफिज होगा और वही पाकिस्तान की निजात का रास्ता होगा।